بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے گوٹ فارمنگ کی۔ جو گوٹ فارمنگ ہے، یہ ہمارے ایگریکلچر کا اصل میں لائف سٹاک کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی ہمارے فارمر کو پہلے ہم نے ٹچ نہیں کر سکے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن آج ہم آپ کو اپنے اس چینل آج آر نالج آفیشیل میں گوٹ فارمنگ کے جو ہے آپ کو چند بنیادی اصول بتا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، گوٹ فارمنگ کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سب سے پہلے ہے آپ نے درست نسل کا انتخاب کرنا، اور دوسرا اصول ہے خوراک کا، درست خوراک کا استعمال کرنا۔ تیسرا ہے کہ اس کے لیے جو ہم نے رہائش گاہ جہاں پہ ہم نے اپنے گوشت کو رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو آج اس پروگرام میں ہم آپ کو پودوں خوراک جو ہے گوشت کی، اس کے متعلق ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل باقی جو ہے ان کی نسلیں اور ان کی جو جگہ کا انتخاب، وہ ہم آپ کو بعد میں اگلے انشاءاللہ پروگراموں میں بتائیں گے۔ اور اب میں آپ کو خوراک کی طرف لے کر بڑھتا ہوں۔ یہ ناظرین، جو بکریوں کے لیے جو بہترین خوراک ہے وہ ہے الفالفا لوسن۔ انگلش میں اس کو الفالفا لوسن کہتے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے، اب اس کا طریقہ استعمال بھی ضروری ہے اس کا جاننا کہ آپ نے الفالفا لوسن کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، ورنہ آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو الفالفا لوسن ہے، اس میں جو سی پی ہے، یعنی جو ہمارے پودوں کو ہضم ہونے والی خوراک ہے، وہ تقریباً 18% ہے۔ اسی طرح دوسرے دو چارے ہوتے ہیں، مثلا جوار، باجرہ، ان میں 5 سے 6% ہوتی ہے، جبکہ اس میں جو نیوٹرینٹس جو ملتے ہیں ہمارے جانوروں کو، وہ 18 سے 19% ہوتے ہیں۔ باقی حصہ پانی کا ہوتا ہے، کیونکہ اور ہمارے اکثر کسان کو یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو موک لگ گئی ہے، یعنی اس کو فضلہ جو ہے بکری کا وہ پتلا ہو گیا ہے، اور وہ بعد میں مر جاتے ہیں۔ خصوصاً یہ بچوں کے اوپر زیادہ اٹیک کرتا ہے، اور جو جتنے بھی گوٹ فارمر ہوتے ہیں ان کی جو پیداوار ہوتی ہے یا جن سے ان کو پروفٹ ہونا ہوتا ہے، وہ ان کے بچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اتنا کوئی دودھ سے کاروبار بکریوں کا نہیں کر رہا ہوتا کہ ان کے صرف دودھ ان کو چاہیے ہوتا ہے اور بچے نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بالکل ان کو بچے چاہیے ہوتے ہیں، بچوں سے ہی ان کی وہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کو گوٹ فارمنگ کے متعلق مکمل معلومات بتائیں گے، اور کیونکہ میں ایک فارمر کا بیٹا ہوں، میرے پاس بہت تجربہ ہے بکریوں کا، اور میں نے رکھی بھی، میرے پاس اپنی بھی ہیں اور دوسرے جانور ہی ہیں، میرے پاس گائے بھی ہے، بیفلوز کا بھی مجھے بھی تجربہ ہے۔ تقریباً میں سارے جانوروں کو میں نے رکھا، ان کی مختلف بیماریوں کے متعلق بھی میں معلومات رکھتا ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے ساری شیئر کروں گا۔ یہ جو بکریوں میں جو موک کی مسئلہ ہے، اس کو دور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ یہ جو چارے کا بکریوں میں استعمال ہے، یعنی خوراک جو بکریوں کا استعمال ہے، وہ آپ کو میں بتانے لگا، اگر آپ وہ استعمال کر لیں تو آپ کی بکریوں کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی بکریوں کو موک نہیں لگے گی، اور آپ کی بکریوں کی گروتھ اچھی ہوگی۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر وہ دودھیل بکریاں ہیں، یعنی ابھی وہ ان کے بچے ہیں نیچے، تو ان کو اس لیے اتنا دودھ وافر دستیاب ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ اس طرح آپ کی بکریوں کے بچوں کی گروتھ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ الفالفا لوسن کو ہم نے خشک کرنا ہے، خشک کر کے اس کی ہے بنانی ہے، اور ہے بنانے کے بعد ہم اپنے جانوروں کو استعمال کرائیں گے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ ہے لوسن کو سب سے پہلے ہم نے کاٹنا ہوتا ہے، تو کاٹنا کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا الفالفا لوسن ہے، جب ہمارے پودوں میں کھیت میں 10% پھول نکلنا ہے، یعنی 100 میں سے 10 پودوں کے پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد اس کو خشک کرتے ہیں۔ خشک کرنے کا یہ جو بنیادی اصول ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں
جب بھی آپ خشک چارہ تیار کرنا ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ فصل کو پانی نہ لگائیں۔ جب آپ کی ایک کاٹنے سے ایک ہفتہ پہلے اگر آپ فصل لوسن کو الفالفا کو پانی بند کر دیں گے تو وہ اس میں ڈرائی میٹر کم ہو جائے گا، یعنی وہ جلدی اور آسانی کے ساتھ خشک ہو جائے گا۔ تو اس کو کاٹنے کے بعد جب وہ خشک ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کسی جگہ پہ اکٹھا کر لینا ہے اور محفوظ کر لینا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو خشک چارہ اس وقت جب ہماری فصل ہوتی ہے اس وقت مل جاتا ہے، بلکہ جب ایسے اوقات آتے ہیں خصوصاً سردیوں میں جس وقت ہمارے پاس چارے کی قلت ہوتی ہے اور اس وقت چارہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، یعنی اس وقت جو شارٹیج والے دن ہوتے ہیں جہاں پہ جب چارہ کی کمی ہونی ہوتی ہے، تو خشک چارہ جو ہم نے محفوظ کیا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے جانوروں کو جو ہے مسلسل ایک ہی جیسی خوراک ملتی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے جانور جن کو منہ کھر کی بیماری آتی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے چارے کے بدلاؤ کی۔ موسم بدلتا ہے، ہمارا چارہ بھی بدل جاتا ہے۔ جب ہمارا چارہ بدلتا ہے تو ہمارے جانور اس کو ہضم نہیں صحیح طرح سے کر پاتے، یعنی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسے پہلے سبز آ رہا تھا چارہ پھر یکدم خشک آنا شروع ہو جائے تو اس طرح سے ہمارے جانور کو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کو ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ جب ہم بکریوں کو مسلسل خشک چارے کے پر رکھیں گے، الفالفا اس کی ہے بنا کر، روڈ گراس کی ہے بنا کر، تو اس طرح سے ہمارے بکریوں کے جو خوراک ہے اس میں بدلاؤ نہیں آئے گا، جس طرح سے ہماری بکریاں زیادہ دیر تک صحت مند رہیں گی اور ہمیں اچھی پیداوار ملے گی۔ تو اس کو خشک کرنے کے بعد ہم نے اگر بکریوں کو چارہ لوسن کو خشک کر کے کھلائیں گے تو وہ ضرور کھائیں گی، بڑے شوق کے ساتھ کھائیں گی۔ ہاں، لیکن آپ جب بکریوں کو خشک چارہ کھلا رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو پودے ہوتے ہیں اس میں 18% خوراک ہوتی ہے لوسن میں اور باقی پانی ہوتا ہے، جب خشک کر لیتے ہیں تو اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے جب یہ کھا رہی ہوتی ہیں تو ہماری بکریوں کو پانی زیادہ جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو موک لگتی ہے۔ اس میں جو واٹر کنٹینٹ ہے ہمارے خوراک چارے میں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہمارے جانوروں کو موک لگتی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو ڈرائی میٹر کھلا رہے ہوں گے، یعنی خشک کر کے کھلا رہے ہیں، تو اس میں موک لگنے کے چانسز نہیں ہوتے۔ تو اس وقت ہمارے جو جانور ہیں وہ کھاتے ہیں خشک کو، اور ان کو کیونکہ پھر ہضم کرنے کے لیے اپنے معدے کی پی ایچ کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کو پانی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ جانور پھر بار بار پانی پیتے ہیں۔ جب ہم خشک چارہ کھلاتے ہیں اور ساتھ وہ پانی بار بار جب پیتے ہیں، زیادہ پانی جس کی وجہ سے پیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو ان کا نظام ہضم بہتر رہتا ہے، دوسرا زیادہ پانی کے استعمال کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جانور جو گوشت والے جانور ہوتے ہیں، اس میں بکرے ہیں، خصوصاً جو ہم قربانی کے اوپر یا اگلے پچھلے دنوں میں ہم جب اس کو ہمیں گوشت چاہیے ہوتا ہے، یا گوشت کے لیے ہم نے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے وزن ہمارا بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے اس کے لیے بھی پانی کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ جب وہ خشک چارہ کھاتا ہے تو بار بار زیادہ پانی پیتا ہے، جس سے اس کی دودھ کی پیداوار بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ آج کا پروگرام بتایا، کیونکہ میرے اکثر جانور دوست ہیں جن کو بکریوں میں موک کا مسئلہ ہے، اور بکریوں میں موک کا جو مسئلہ ہے، ایک یہ پانی کی زیادتی ہوتی ہے، دوسرا جب سب چارہ ہم کھلاتے ہیں تو ان کے اوپر مختلف بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے، جس میں خصوصاً ہے پتے کھانے والی سنڈی، لشکری سنڈی یا آرمی ورم آپ کہہ لیں۔ تو آرمی ورم کیونکہ جب ہم سبز چارہ لے کے جاتے ہیں تو ان کے پتوں کے ساتھ سنڈیاں ہمارے پاس ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ جب وہ سنڈیاں جاتی ہیں وہاں پہ جیسا ہم اسے ڈالتے ہیں تو ان کے پتوں کے ذریعے سے وہ ہمارے سنڈیاں جو ہیں وہ ہمارے جانوروں کے پیٹ کے اندر بھی چلی جاتی ہیں، اور یہ جو سنڈیاں ہیں یہ ہمارے جو پولٹری ہے یا پرندے ہیں یہ ان کی خوراک ہے، نہ کہ ہمارے جانوروں کی۔ اور ان سنڈیوں کی جو وجہ سے جو ہمارے پودوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے، اندر معدے میں، اس کے جگر میں وہ انفیکشن شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اکثر میرے فارمر کو یہ مسئلہ ہوگا، زیادہ جہاں تک فارموں کو یہ مسئلہ ہے کہ جب ان کی بکریاں کو سب چارہ کھلاتے ہیں
ان کے جانور بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں اور بھرپور موٹے اور فربے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے چارہ جات کے اوپر وہ توجہ نہیں کرتے، آرمی ورم کا اٹیک آ جاتا ہے، سنڈی بہت بریک ہوتی ہے اور وہ جانور اسی طرح کھا جاتے ہیں اور ان کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اور اس بیماری کے لیے نشان جو علامت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے، اس کی علامات آپ کو بہت دیر میں نظر آتی ہیں۔ اس کی پہچان کے لیے میں انشاءاللہ کی بقایا ویڈیو بناؤں گا، لیکن تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے جانور کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ اپنی خوراک کو صحیح ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن ابھی وقت اس کو موک نہیں لگتی، اس کے آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کا جانور اندر سے بخار ہوتا ہے اور وہ پھر تھوڑا کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر انفیکشن نہیں رکتی۔ انفیکشن بڑھتے بڑھتے جب آپ کے جانور کو انفیکشن کافی زیادہ خراب کر چکی ہوتی ہے، اس کا جگر، اس کا معدہ اور اس کے پھیپھڑوں کو اٹیک اوپر جا چکا ہوتا ہے خون کی وجہ سے، خون کے اندر اس کی انفیکشن ہوتی ہے، تو اس وقت موک لگتی ہے جب ہمارا جانور مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اس وقت جتنی بھی مرضی آپ دوائیاں دیتے ہیں، موک کی اس کی جانور کی موک نہیں رکتی، اور آپ کے خصوصاً بچوں میں یہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ جو طاقتور جانور ہوتے ہیں پھر بھی اس کو اڈاپٹ کر جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک اس کا وزن کم ہوتا ہے، دوسرا جانور آپ کو جا کے گرمیوں میں بھی جا کے دھوپ میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا اپریل کے مہینے میں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جانوروں کو اس کا اٹیک ہو چکا ہے۔ اسی وقت اس کی خوراک اچھی کریں اور کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ آپ کے جانور کا ویٹ کم ہو رہا ہے، اور ان کو بتائیں کہ آپ نے چارہ جات جو کھا رہا تھا اس میں سنڈیاں آ گئی تھیں، اس کی وجہ سے مجھے ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے اندر انفیکشن ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اس سنڈیوں کی انفیکشن کے متعلق جو بکریوں کے اندر ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔